ماہ رمضان سے پہلے یہ ایک سورت پڑھ لو۔ اللہ کے ولی یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سورت پڑھ لو، جو پڑھے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ سورت اللہ کے ولی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی، اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی پورا ملے گا، اور آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں یعنی اللہ کے دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا، کیونکہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس بندے سے فوراً اس بندے کی تمام خواہشات، تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اس کے تمام معاملات غیب سے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورہ میں ہے۔ اس لیے اس سورہ کو جو صرف ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، حاجات پوری کروانی ہیں، اپنے گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں کرنی ہیں، تو رمضان سے پہلے شعبان کے ان آخری 4-5 دنوں میں اس سورت کی تلاوت لازمی کریں، ایک بار پڑھ لیں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ۔ حروف مقطعات میں اس سورہ کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کا معنی بتایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورہ کی یعنی سورۃ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین اور سورۃ طٰہٰ ہو۔ تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی کہ دوست بننا ہے تو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اسے ترک کو پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے اور اللہ کے نور سے بھر دیں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، صبح، دوپہر، شام، دن رات یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پہ، یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں والا ہے، اور اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اور یہ آخری دن شعبان کے یہ بہت ہی خاص اور اہم ہے، اور یہاں یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ پیارے دوستو، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک نقطہ، ایک لفظ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ من پسند نوکری مانگیں، آپ کو مل جائے گی۔ آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے ضد کر کے مانگ لیں، مولا کریم مجھے نرینہ اولاد سے نوازے۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے وہ آپ کو آج مل جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، پھر جو بھی مانگو گے 100% مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے بوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود پاک نماز والا پڑھ لیں، وہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے ویڈیو کو سکپ کیا ہو، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ کی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، کوئی فالتو بات نہیں کروں گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجئے گا۔ نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 20 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 مرتبہ۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایک ایک کر کے ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ کرنے میں آپ کو صرف اور صرف 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، جو کہ ایک بہت ہی کم وقت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے وہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ کئی سالوں سے رکی دعائیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، آپ کے مقصد حل ہو جائیں گے۔ آج کا 20 بار سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے اللہ کا یعنی کہ اللہ کے نام کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یوں آپ کا یہ آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اس وظیفے کا جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، وہ اتنا اچھا ہے کہ جو بھی اسے کرتا ہے وہ دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اس کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے گھر سے غربت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، پسند کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اسے اپنے رشتہ داروں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔